اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور درود السلام حضرت خیر الانام محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر بہت کچھ کہا بھی جاتا ہے اور بہت سے علماء بھی آتے ہیں، کچھ سیکھ بھی تھے، کچھ سیکھتے بھی ہیں اور کچھ خطائیں بھی ہوتی ہے۔ چونکہ میں کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں، میری زبان اصلی مادری زبان کشمیری ہے، لیکن میں نے اس ویڈیو کو اس لیے اردو زبان میں اختیار کیا ہے تاکہ یہ بر صغیر ہند و پاک میں میرا یہ پیغام پہنچے، چونکہ کشمیری تو صرف کشمیری ہی سمجھیں گے، لہذا جہاں جہاں یہ میری کلپ جس کے پاس بھی پہنچے گی، اس مرد مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہوگا اگر یہ آگے شیئر کرے گا۔ یہ میسیج اتنی شیئر ہونی چاہیے کہ پورے بر صغیر میں تمام علماء اس بات سے باخبر ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کھوف پر مسا کرنا، یہ تو سب آپ جانتے ہیں، سردیوں میں جو چمڑے کا ہوتا ہے کھوف اور اس کے بعد جراب جس کو ساکس یا موزہ کہتے ہیں، تو مسح کرنے کا اصل حکم کب ہے اور یہ کب تک کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کتنی دیر تک کرنا ہے، اس مسئلے میں آپ سے چند گزارشات کروں گا۔ چونکہ بر صغیر ہند و پاک میں مختلف مسالک کے مکاتب کی فکر کے لوگ بھی رہتے ہیں اور ہر کوئی اپنے اظہار رائے کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جس مکتبہ فکر کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ اپنی اظہار رائے کرنے میں حق بجانب ہو، پھر دیکھا جائے گا ان کی رائے کا تعلق کہاں تک حق سے ہے یا حق سے دور۔ چونکہ بر صغیر میں سمجھتا ہوں کہ مالکی مسلک کا بھی یہاں کوئی زیادہ آبادی نہیں ہے، یا جو شافی رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورز ہے، یہاں ساؤتھ میں کچھ لوگ ہوں گے، مدراس کیرلا وغیرہ میں، عام طور پر پورے بر صغیر ہند و پاک، بلکہ سمجھے بنگلہ دیش بھی ہے، افغانستان بھی ہے اس میں، اور ہمارا ہند و پاک بھی ہے، اور کچھ ایسے بھی یہاں آس پاس ممالک ہے جہاں اردو زبان بولی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے۔ اب میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام میں علماء اصول نے دو چیزوں کو اہم طریقے سے ذکر کیا ہے، ایک ہے عزیمت اور دوسرا ہے رخصت۔ عزیمت عزم سے ہے، یعنی عزم مصمم، اور اصطلاحی معنی ہے اس کا کہ قرآن کا حکم عزیمت جس پر عمل کرنا واجب ہے، اس میں کوئی مصلحت، کوئی وقت، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح سے ہم پر واجب ہے اس حکم کا بجا لانا، یہ تو ہے عزیمت۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء اصول نے ایک اصطلاح رکھی ہے رخصت۔ رخصت مانے نرمی، یعنی آپ سمجھے ریلیف۔
رخصت، یہ رخصت بہت سے زبانوں میں اس کا الگ الگ معنی ہوتا ہے. عربی میں بھی رخصت ہے، اور عربی میں بھی سستی چیز کو رخیص کہتے ہیں، جس کی قیمت کم ہو. رخصت معنی نرمی اور لین بھی کہتے ہیں. تو یہ دو چیزیں. اب جو چیز عزیمت ہے، اس پر تو بہرحال ہمیں کسی بھی طرح عمل کرنا ہے. نہ کوئی اس میں ہمارا کوئی اجتہاد چلے گا، نہ رائے، نہ اپنا کوئی تبصرہ. اب میں جس ٹاپک پر میں عرض کرنے والا ہوں وہ ہے پاؤں کے کھپ پر مسا، یا سمجھیے ساکس پر، جرابوں پر مسا کرنا. میں نے سنا اس پر بہت سے علماء بحث کرتے ہیں. یہاں برصغیر ہند و پاک میں احناف حضرات قطعی طور پر جائز نہیں قرار دیتے ہیں مسا کرنا، الا کہ اگر کھپ ہو، یعنی چمڑے کا کھپ. چونکہ یہاں تو آبادی دو مسلکوں کی زیادہ ہے، پورے برصغیر ہند و پاک، یہاں تک کہ افغانستان، برما، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان میں بھی یہی دو طبقے زیادہ ہے، اہل الحدیث اور احناف. اہل الحدیث کا مطلب یہ نہیں کہ باقی حدیث کو نہیں مانتے ہیں، نہیں، یہ ایک اصطلاحی نام ہے. یعنی اہل الحدیث سمجھتے ہیں کہ ہم کسی امام مجتہد کا تقلید کرنا واجب نہیں سمجھتے. یہ ہے اہل الحدیث کا کہنا ہے کہ ہم کسی ایک امام کے فقہ کا تقلید کرنا واجب نہیں سمجھتے، جبکہ باقی شوافیہ یا احناف یا حنابل یا مالکی وہ تقلید بعض اس میں شدت کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں تقلید واجب ہے. اب یہ بھی میں عرض کروں گا کہ کب واجب ہے، کس پر واجب ہے، کہاں واجب ہے، اگر وقت کچھ بچا. تو پیروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیروں کو دھونا ہے وضو میں، یہ عزیمت ہے. بہرحال یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اور یہی آیت عزیمت ہے. اصل میں پیروں کو دھونا وضو میں یہ عزیمت ہے. اب آ گیا رخصت. سب سے پہلے میں یہ بتاؤں، اگر اللہ تعالی کوئی رخصت دے گا خود قرآن میں ہی، تو وہ تو میرے خیال سے سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے. اس کی مثال دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے خود مردہ، یعنی جو جانور خود مر چکا ہو، ذبح نہ کیا ہو گیا ہو، تو وہ تو حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. لہذا یہ عزیمت ہے. ہم کسی بھی طرح نہ مردار کھا سکتے ہیں، نہ ہم خنزیر کا گوشت حرام ہے مطلقاً. مگر اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود رخصت دی کہ اگر کوئی انسان مرنے کے قریب ہے، اتنا بھوکا ہے، بس اب مرے گا، تو اللہ رب العزت نے خود اس شخص کے لیے رخصت دی. اگر نوبت آ گئی مردار کھانے پر یا خنزیر کھانے پر تو اجازت ہے. تو یہ تو رخصت ہو گئی. عزیمت ہے حرام. یہ جو رخصت ہے، مگر اس رخصت میں مجبوری ہے.
تو اس کا مطلب ہے وہ رخصت نہیں ہے جو بلا مجبوری کی ہو. مردار کا کھانا اور خنزیر تک کی نوبت آنا یہ سب سے اہم مجبوری ہے. تو اس کا مطلب ہوا ہم رخصت پر اسی وقت عمل کر سکتے ہیں جب ہم شدید مجبوری میں ہو، جس طرح اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ جب کوئی مرنے کے قریب ہو اس وقت اس رخصت پر عمل کر سکتا ہے. اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا وضو کرو، یہ عزیمت ہے، بہرحال ہمیں وضو کرنا ہے، مگر اسی قرآن میں اللہ تعالی نے پانی کے نہ ملنے پر خود تیمم کی رخصت دی. تو ان دو چیزوں میں تو امت میں میرے خیال سے کوئی اختلاف نہیں ہے. خود اللہ تعالی نے عزیمت کا حکم دیا، خود ہی اسی قرآن میں رخصت دی. مگر دونوں پر اگر ہم غور کریں گے دونوں میں شدید مجبوری ہے. خنزیر کے گوشت کے کھانے میں شدید مجبوری ہے، پانی نہ ملنے پر شدید مجبوری ہے. اور آج کل کے دور میں پانی نہ ملنا بہت ہی کم ہے، کیونکہ شہر اتنے بڑے ہیں، 200-300 کلومیٹر پر ایک شہر ہے، 10 گز پر ہوٹل ہے، 10 گز پر پانی کے نل موجود ہے. تو آپ یاد کیجئے اس وقت کا سفر جو تپتے ریگستانوں میں ہوتا تھا اور اونٹ پر لوگ سفر کرتے تھے، وہاں 300-400 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی کا کوئی ایک بوند تک نہیں مل سکتا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے، کیونکہ میں خود رہا مکہ مدینہ میں، 7 سال میں نے وہاں پڑھائی میں وہاں رہا. میں نے وہاں پڑھائی کی تو میں وہاں 7 سال رہا. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ رخصت ایک ریلیف ہے اور یہ ایک نرمی ہے، مگر یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اصولی طور پر جو انسان کسی رخصت پر عمل کر رہا ہے وہ خود اپنی مرضی سے رخصت پر عمل کرے. اگر کوئی انسان عزیمت پر ہی عمل کرے وہ اس کی مرضی ہے. اگر رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھا بھی سکتا ہے. لیکن میں نے قرآن سے آپ کو ثابت کر دیا خنزیر کا گوشت اور تیمم ان 2 رخصتوں میں شدید مجبوری ہے. مرنے کا خطرہ ہے اور پانی میلوں تک نہیں ہے، یہاں نماز کا وقت نکل رہا ہے تو مجبوری ہوگی. اب تیسرا رخصت ہے مسا کے بارے میں. مسا بھی ایک رخصت ہے. اگر ہم نے ان 2 رخصتوں کو مجبوری کے ساتھ جوڑا، یعنی خنزیر کا گوشت کھانا مرنے کے قریب تک پہنچا یا 200-300 کلومیٹر تک پانی نہ ملنا، یہ تو شدید ہی مجبوری ہے. تو مسا کے بارے میں ہم اس مجبوری کو کیوں خارج کرتے ہیں؟ مسا کا اگر رخصت ہے تو رخصت میں نے قرآن سے آپ کو ثابت کیا مجبوری کی حالت میں ہی رخصت پر عمل کرنا ہے. پھر دیکھیے اب یہاں جو اختلاف ہے اہل الحدیث اور احناف میں وہ صرف یہ ہے کہ اہل الحدیث شخص یعنی موضوع پر مسا کرنے کے قائل ہے، وہ کہتے ہیں کرنا چاہے، اور احناف حضرات کہتے ہیں شدت کے ساتھ نہیں، خف پر ہی مسا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں میں نے پہلے ہی کہا رخصت ایک ریلیف ہے، یہ انسان کی مرضی تک ہے. اگر رخصت پر عمل کرے تو کر سکتا ہے، اگر کوئی رخصت پر عمل نہیں کرے گا وہ اس کی اپنی مرضی ہے. مگر رخصت کی کوئی ضرور ایسی وجہ ہونی چاہیے
جو انسان کو مجبور کرے رخصت پر عمل کرنا۔ اب جو گرم ممالک ہے، بہت سے گرم ممالک ہے جہاں 50 ڈگری تک گرمی پہنچتی ہے سالوں سال، وہاں تو خف اور موزے جراب کا سوال ہی نہیں، کیونکہ وہاں اتنی گرمی ہے۔ پھر مسح کرنے میں آخر کون سی مجبوری ہونی چاہیے کہ ہم مسح کریں گے؟ تو میں سمجھوں گا، جہاں تک میں نے سمجھا، اور یہ کوئی حجت نہیں ہے، اور یہ دعوت تمام مقاصد فکر کے لیے جہاں تک یہ پہنچے اور اس کو یہ اچھا سمجھے تو قبول کرے۔ اگر مجھ میں کوئی خامی پائے، کیونکہ انسان کمزور ہے، تو میں اس وقت رجوع کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کروں گا۔ ہاں، جہاں تک میں سمجھا ہوں مسح کے بارے میں، وہاں تک تو میں آپ تک بات پہنچا سکتا ہوں۔ جب ہم نے 2 رخصتوں کو مجبوری سمجھی، اب تیسری بات یہ ہے کہ مسح کے بارے میں عزیمت قرآن ہے پیر دھونا، اور رخصت حدیث سے ہے، یہ بات سمجھ لیجیے۔ ابھی میں نے کہا مردار اور خنزیر کا کھانا قرآن سے ہی عزیمت ہے اور قرآن سے ہی رخصت ہے۔ وضو کرنا اور تیمم کرنا قرآن سے ہی عزیمت ہے اور قرآن سے ہی رخصت ہے، مگر مسح کے بارے میں قرآن سے عزیمت ہے، احادیث سے رخصت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے یہ تعارض ہے۔ اس کو کہتے ہیں، یہاں ایک بہت بڑا عالم تھا ابن رشد، جنہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی بدایت المجتہد، انہوں نے بھی اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ جہاں تک میں وہ کتاب سمجھ سکا، اس میں ایک فقہ مقارنہ ہے، یعنی ابن رشد نے تمام علماء کے اقوال کو اپنی کتاب میں جمع کیا، پھر بحث کیا، پھر جس کا راجے نکلا یا جس کا راجے تھا اسی کو اس نے ترجیح دی۔ جہاں تک مسح ہے، اگر ہم نے قرآن کے 2 رخصتوں کو مجبوری کے طور پر رخصت جانا، تو مسح میں بھی کوئی مجبوری ہونی چاہیے۔ کیا کسی مجبوری کے بغیر ہم مسح کرنے کا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ ہاں، ایک مجبوری ہے، شدت کی سردی ہے اور پانی اتنی سرد، جما دینے والی ٹھنڈ، یہ ہمارے لیے مجبوری بن گئی۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اپنے پوری زندگی میں پورے سال مسح نہیں کیا ہوگا، کیونکہ میں وہاں رہا ہوں، وہاں گرمی کا موسم ہے۔ اللہ کے نبی نے جب مسح کیا ہوگا تو مجبوراً ہی کیا ہوگا، یا سردی کی وجہ سے یا پانی کے ٹھنڈ کی وجہ سے۔ تو کوئی یہ ثابت نہیں کرے گا کہ اس رخصت پر اللہ کے رسول نے پوری زندگی اسی رخصت پر عمل کی، یعنی پوری زندگی مسح ہی کرتے رہے، یہ ناممکن ہے۔ اب جو یہاں پورے سال اس رخصت سے فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی پورے سال مسح ہی کرتا ہے، لیکن یہ تو کہاں مناسب ہے، یہ تو اصول کے خلاف ہے۔ رخصت کا نام ہی مجبوری ہے، جب مجبوری ختم ہو گئی تو رخصت بھی ختم ہو گئی۔ اب اگر ہم مسح کے بارے میں بھی مجبوری ہی مد نظر رکھیں گے، یعنی اگر ہمیں مسح کی ضرورت پڑے تو سال بھر تو مسح کی ضرورت ہرگز نہیں پڑ سکتی۔ میں نے ابھی کہا ہے، وضو میں پیروں کا دورہ عزیمت ہے قرآن سے، اور احادیث سے اس کی رخصت ہے۔
میں نے پہلے کا یہ تعارض نہیں بلکہ یہ زائد علی القرآن ہے، جیسے کہ ابن رشد نے کہا، یعنی مسح قرآن پر زائد ہے۔ مختلف احادیث آئے ہیں مسح کے بارے میں آپ کو پہلے ہی یہ کہہ چکا ہوں کہ رخصت، پھر میں کہوں گا کہ رخصت پر عمل کرنے کے والے کی مرضی کے مطابق ہے، اور کسی شدت مجبوری کی وقت سے، اور کسی معین مدت تک، پوری زندگی کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نے مسح کیا ہوگا یا صحابہ نے مسح کیا ہوگا، اس مسح پر آج کا مسح کرنا میرے خیال سے محتاج دلیل ہے، چونکہ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اتنے پتلے پتلے موزے جو فیکٹریوں میں بنتے ہیں، وہاں جب موزے اور خوب بنتے تھے وہ یوں ہی موٹے چھوٹے ہوتے تھے، کیونکہ اتنی دقت، اور جہاں نیلان کے موزے فیکٹریوں میں بنتے ہیں بہت پتلے ریشم جیسے، ان موزوں کا اس وقت پایا جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ ہاتھوں سے موزے بناتے تھے، اور ہاتھوں سے اتنا پتلا موزہ نہیں بن سکتا جو آج بن رہا ہے، لہذا اس وقت جو موزے ہے، ساکس ہے، ان موضوعوں پر اس پر قیاس نہیں کریں گے۔ اب یہاں رہا خف اور موزہ۔ دراصل مسح کرنے کی علت یہ ہے کہ مشقت ہو، سردی ہو۔ اب اہل الحدیث کا کہنا ہے کہ وہ موضوع پر مسح کرنے کے قائل ہے، لیکن میں ان کو یہ عرض کروں گا، نہیں، موزہ وہ ہونا چاہیے جو یا تو سردی کی شدت سے پہنایا گیا ہو، اور اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ سردی اندر نہ جائے، تبھی تو موزہ پہنتا ہے نا کہ سردی سے بچے۔ اب اگر آج یہ ریشم جیسا موزہ سردی میں لگایا تو یہ تو سردی نہیں روکے گا، تو موزہ وہ ہونا چاہیے جو اتنی شدید سردی کو بچائے گا، اسی کو ہم موزہ کہیں گے، اور ہم اس کو پہنتے ہی اس لیے ہے تاکہ ہمارے پیر سردیوں سے بچے، اور اتنی ہی دیر تک رکھیں گے جب سردی ختم ہو جائے۔ سردی ختم ہو گئی تو فوراً ان موٹے اور سخین موزوں کو نکالنا، پھر ہم پیر دھونا شروع کریں گے، کیونکہ یہ قرآن کی عظیمت ہے اور مسح رخصت ہے۔ علماء نے کہا کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا قاعدہ ہے کہ ہم احادیث کے ذریعے سے کسی قرآن کی عظیمت کو رخصت میں بدل سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے۔ یعنی میرا مطلب ہے، اگر میں قرآن میں کوئی چیز عظیمت ہے تو احادیث کے زور سے ہم قرآن کی عظیمت کو رخصت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی علماء کا، اس میں بھی یہاں بعض علماء کہتے ہیں کہ موضوع پر یا خوب پر مسح کے بارے میں اتنے احادیث جو تواتر معنوی تک پہنچتے ہیں۔ تواتر کا مطلب ہے یعنی اتنے کثرت کے ساتھ احادیث اور اتنے راوی جن کا جھوٹ پر اتفاق ہونا ناممکن ہو۔ اگر یہ مسح کے احادیث تواتر لفظی تو نہیں ہے، تواتر معنی۔ اب رہا مسئلہ مسح کی مدت، مسح کی مجبوری، اور مسح کب کریں گے، چونکہ تغیر ہوتا ہے احکام میں۔ آج کا زمانہ سائنس و ٹیکنالوجی کا ہے،
آج بہت سے احکام کے لیے ہمیں بہت کچھ کتاب و سنت پر غور کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت کیا حالات تھے تو آج کیا حالات ہے، آج ترقی کے دور میں کیا کیا چیز بدل گئے. ہمیں انہی اشیاء کو نظر رکھ کر قرآن حدیث سے استدلال کرنا ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں مسا ایک معین مدت تک ہونی چاہیے، جہاں تک سردی ہو یا پیروں میں کوئی ایسی علت ہو کہ پیر دھونا یا زخم کی وجہ سے یا کسی ایسی بیماری کی وجہ سے پیر دھونا ناممکن، تو اس وقت بھی مسا ہے. لیکن رخصت کا میں نے کتنی بار کہا یہ ریلیف ہے. آپ زندگی بھر ریلیف پر عمل نہیں کر سکتے. میں نے کشمیر میں بارہا کئی اہل حدیثوں کو دیکھا، وہ سال بھر کمپنی کے ان نیلان موضوعوں پر مسا کرتے ہیں. حالانکہ رخصت پر عمل کرنا ایک معین مدت معین تک ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے. یہ ہم میں ایک غلط فہمی ہے، اس کو دور ہونی چاہیے. بعض ممالک ایسے ہیں جہاں اتنی شدید سردی ہے، مثلا سائبیریا ہے، رشیا ہے، فرانس ہے، قزاقستان ہے، جہاں یہ ریاستیں ہیں، اتنی سردی پڑتی ہے وہاں، لیکن وہاں کے ممالک بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، بہت زیادہ امیر ہے. ان کا ہیٹنگ سسٹم چلتا ہے مسجدوں میں بھی، ہسپتالوں میں بھی، مدارسوں میں بھی، گاڑیوں میں بھی، ریل گاڑی میں بھی. ان کو سردی محسوس ہی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے وہاں اتنی سردی پڑنے کے باوجود بھی وہاں اگر انسان مسجد میں جائے وہاں گرم پانی بھی میسر ہوگا اور مسجد میں گرمی ہوگی. تو یہ ان ممالک میں تو ان کے پاس ترقی کے وسائل ہے، تو وہاں بھی کیسے اب مسا کرے گا اندر جا کر؟ پانی کی گرم، سامنے مسجد بھی گرم. تو میں یہ بھی کہوں گا ہر سنت میں کوئی حکمت ہے. اب جو استدلال کرتے ہیں ہم دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا لوں گا کہ ایک حدیث میں آیا ہے. سب سے پہلے میں یہ بات آپ کو کہوں گا کہ احکام شرعی کے بارے میں دو قسم ہیں جن کا ہمارے لیے جاننا بہت اہم ہے. ایک تو امر تعبدی. امر تعبدی کا مطلب ہے جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ تعالی نے فرمایا اسی طرح ہو بہو عمل کرنی ہے. کوئی اجتہاد نہیں، کوئی اپنی رائے نہیں. ان کو کہتے امور تعبدی. جیسے نماز فجر کیوں 2 رکعت ہے، ظہر کیوں 4 ہے، مغرب کیوں 3 ہے، یا ایسے بہت سے احکام جن میں انسان کو رائے کا حق نہیں ہے، بس جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہو بہو عمل کرنا ہے. دوسرے احکام ایسے ہیں جن میں اجتہاد ممکن ہو، یعنی وقت کے بدلنے سے حکم تو نہیں بدلیں گے لیکن حکم کی کیفیت بدل سکتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک آسان مثال دوں گا. ایک حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ولغ قلب فی اناء احدکم فاغسلوا 7 مرات اولاہن بالتراب او کما قال. یہ ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، یعنی امور تعبدی اور جس میں اجتہاد ممکن ہو. ایک حدیث ہے کہ اگر کسی برتن میں کتا چاٹ لے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے پانی سے، اور ان میں سے 1 مرتبہ مٹی سے بھی دھونا ہے. اب اس حدیث پر ہم غور کریں گے. اگر یہ حدیث امر تعبدی ہے، یعنی جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیں عمل کرنا ہے، آج بھی ہمیں 7 بار دھونا،
ایک بار مٹی اگر یہ ان احادیث میں رکھیں گے جو امر تعبدی ہے، ہمیں اجتہاد کا حق نہیں ہے، تب اس حدیث پر ہو بہو عمل کرنی ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے 7 بار سے مراد امر تعبدی نہیں بلکہ صفائی میں مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ صاف ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس حدیث کو اجتہاد کے ترازو میں رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد 7 مرتبہ دھونا صفائی میں مبالغہ ہے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج ہمارے برتن میں کتا جاٹ نے، ہم ڈٹال کے ایک ہی مرتبہ دھونے سے ہمارے وہ 7 پورے ہو گئے، کیونکہ اگر وہاں صفائی کا مبالغہ ہے تو ہم ان 7 کی جگہ صرف ایک ڈیٹال یا سینیٹائزر یا صابن سے ہی ان 7 کے برابر پاکی حاصل کریں گے۔ مسئلہ تو ہے، حدیث میں زور آیا ہے۔ اب جو عالم کہتا ہے یہ حدیث امر تعبدی ہے، اگر آج اس کے بعد برتن رکھا جائے گا وہ ڈیٹال سے بھی 7 مرتبہ دھوئے گا، سینیٹائزر سے بھی 7 مرتبہ دھوئے گا، صابن سے بھی 7 مرتبہ دھوئے گا، اور اس کو مٹی بھی لانا ہے۔ جو علماء کہتے ہیں نہیں یہ صفائی میں مبالغہ ہے، ان کی رائے یہ ہے یہ امور تعبدی نہیں ہے بلکہ اس میں صفائی میں مبالغہ ہے۔ چاہے آج اگر کتا چاٹ لے ڈیٹال کی ایک ہی دھونے سے تو یہ 7 برابر آ گئے، کیونکہ پاکی حاصل ہو گئی۔ اسی طرح استنجا کے بارے میں مٹی کا استعمال کرنا، اس میں بھی اجتہاد ممکن ہے۔ آج اس زمانے میں مٹی یا پتھر استنجا کے وقت استعمال، اس وقت آج ٹوائلٹ پیپر ہے۔ ٹوائلٹ پیپر بہت بہترین جگہ ہے پتھروں کے قائم مقام، تو اس میں اجتہاد ممکن ہوا۔ تو یہی علماء ہے، بعض کہتے ہیں کوئی حدیث امر تعبدی ہے، ہمیں اجتہاد کا حق نہیں ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ امر تعبدی نہیں ہے، اس کا مفہوم وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتا ہے، ہم اس میں اجتہاد کر سکتے ہیں۔ میں نے ابھی کہا خوب پر مسا کرنا، اس پر تو امت کا اتفاق ہے، مگر آج خوف کون پہنتا ہے؟ بہت سے کم لوگ پاکستان میں یا ہندوستان میں یا سری لنکا میں یا بنگلہ دیش میں افغانستان میں کیا کیا پہنتے ہوں گے۔ اب سردی بھی الگ الگ ہے، کسی کا زیادہ شدت کی سردی ہے، کسی جگہ کم ہے، تو مسا اصل میں رخصت ہے، ایک ریلیف ہے، اتنی ہی مدت آپ کر سکتے ہیں جتنی مدت آپ کو مشقت ہے، پورا سال آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کتاب و سنت کے نصوص کا پھر انکار کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی کہا کہ مسا اسی وقت کرنا ہے جب شدت کی سردی ہو، اور موزہ بھی اتنا موٹا ہونا چاہیے جو سردی کو روکے، جو سردی کو اندر نہ آنے دے، اسی موزے پر مسا کر سکتے۔ چونکہ مکہ اور مدینہ اور حجاز میں اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی جو آج کل ریشم جیسے پتلے موزے ہیں، وہاں موٹے موٹے دھاگوں کے ساتھ موٹے موٹے موزے بنائے جاتے تھے ہاتھوں سے، مشین کے بغیر۔ تو آپ کسی انسان سے پوچھے جو ہاتھ سے کوئی موزہ بنائے گا وہ کتنا موٹا ہوگا، تو قیاس اب ان موضوعوں پر کرنا جو مشین سے بنتے ہیں۔ ہاں آج کل تو ایسی بھی مشینیں ہیں جو بہت سے موزے موٹے بناتے ہیں، یعنی جن موضوع میں سردی اندر جا ہی نہیں سکتی، اگر ہم موضوع پر مسا کریں گے تو ایک معینہ مدت کے لیے، صرف سردی جتنی شدید ہے، پانی زبردست شدید ہے،
اور نکالنے اور پہننے میں مشقت ہے تو مسح کر سکتے ہیں۔ اب یہاں میرا سوال ہے کہ علماء نے کہا مسح کے احادیث اتنے ہیں کہ وہ تواتر تک پہنچ گئے۔ تواتر مانے ہزاروں لوگوں کا عمل اور ہزاروں راوی، تو یہ احادیث مل کر تواتر عملی بن کر ہم اس سے مسح کا جواز نکالتے ہیں۔ اب میرے خیال سے جیسے میں کشمیر میں رہتا ہوں، اگر مجھے وہ نوبت پہنچ گئی کہ میں اتنا بھوکا ہو گیا کہ مر رہا ہوں، تو قرآن کے مطابق مجھے یا تو مردہ ڈھونڈنا ہے یا خنزیر۔ مردہ تو میں کشمیر میں ڈھونڈ کر نہیں پا سکتا ہوں، اور خنزیر کشمیر میں ہے ہی نہیں، تو مجھے اس کے لیے آگرہ جانا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی آپ سے کہے ارے بھائی تم اب مرنے کے قریب ہو، قرآن کہتا ہے خنزیر اور مردہ وہی استعمال کرا، نہیں، اس میں اجتہاد ہے، اگر اس سے کوئی کم چیز ملے تو وہی کھائے۔ اب خنزیر کا انتظار کریں گے، وہ تو آگرہ میں یہاں سے 1000 کلومیٹر، تو خنزیر سے اور مردار سے کم بھی جو چیز پڑے جس سے زندگی بچے تو اسی پر عمل کرے۔ اب جو مسح اختلاف علماء ہے خف اور موزہ، میں ان علماء سے سوال کرتا ہوں آپ نے خف اور موزے کی شرط کیوں لگائی؟ خف ہو یا موزہ ہو، مگر علت پیروں کو سردی سے بچانا ہے۔ آپ میرے بات سمجھ گوں گے، خف اور وہ موزہ جو سردی سے انسان کو بچا رہا ہے، خف اور اس موزے میں کوئی فرق نہیں ہونی چاہیے۔ چمڑے کی شرط کہاں سے آ گئی؟ اگر جو احادیث میں خف ہے یہ تو صحیح ہے، لیکن اگر میں کہوں گا علت، میں ان احناف علماء سے پوچھتا ہوں اگر آپ خف شرط کرتے ہیں جلد کا یعنی چمڑے کا، تو آپ اس کی علت کیا بیان کریں گے؟ آپ یہ علت بیان کریں گے کہ چمڑا سردی کو روک رہا ہے اسی لیے خف ہے۔ میں اس کا جواب کہوں گا نہیں، میں اس کی جگہ ایسا موزہ بھی لاؤں گا جو خف کا کام کرے گا، یعنی سردی اندر نہیں جانے دے گا۔ اس اعتبار سے اگر کوئی شدید اچھے قسم کا موٹا موزہ ہو تو اس پر مسح کر سکتا ہے۔ اکثر جو روایات ہے اور اکثر جو صحابہ کا عمل تھا کہ ان کے خف کیسے تھے، بناتے کیسے تھے، آتے کہاں سے تھے، چونکہ میں خود بتاؤں گا سعودی عرب میں بھی موسم الگ الگ ہے۔ گرم موسم ہے، اس شہر کا نام ہے جیزان، وہاں بہت گرمی رہتی ہے۔ مکہ میں بھی گرمی، مدینہ بھی گرمی، باقی ابہا، ریاض وغیرہ وہاں تو اتنی زیادہ نہیں، مگر اسلام جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ میں صحابہ تھے، تو ہم اسی موسم پر ڈسکس کریں گے جو مکہ اور مدینہ میں تھا۔ تو اس موسم میں صحابہ کیا کرتے تھے، تو ہمیں یہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے جس نے چمڑے کے موزے پر مسح نہیں کیا اس کی نماز نہیں آئی، ضروری خف ہونا چاہیے۔ میں ایک بار ایک باادب ایک جید قسم کے احناف کے عالم سے پوچھ سکتا ہوں آپ چمڑے کی شرط کیوں لگاتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس چمڑے کی علت ہے کہ یہ سردی کو روک رہا تو میں آپ کو جواب دوں گا جو موزہ اتنا موٹا ہو کہ وہ خف سے بھی زیادہ گرمی دے،
تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جو موضوع خف کے قائم مقام کام کرنے میں یعنی سردی اندر نہ جانے میں کام دے اس کو مسح کرنے کے لیے جائز ہونا چاہیے. اب میں کہتا ہوں میں نے ابھی کہا کہ عزیمت و رخصت تم جبر نہیں کر سکتے کسی کو. نہیں آپ کو مسح ضروری کرنا ہی ہے واجب. کوئی کہ نہیں آپ کو کرنا ہی نہیں واجب بلکہ یہ ریلیف ہے یہ کرنے والے کی مرضی پر ہے. انسان سفر میں ہے یا گھر میں ہے سردی میں ہے اگر گھر میں ہے باتھ روم میں گرم پانی ہے پہنا ہوا ہے موٹا موزہ نکال بھی سکتا ہے اور دھو بھی سکتا ہے. عزیمت کیونکہ گھر میں سختی نہیں ہے تو مرضی ہے. اگر گھر میں ہی مسح کرے گا پانی بھی گرم موٹا موزہ بھی پہنا ہے تو کر بھی سکتا ہے ریلیف ہے. لیکن وجوب اور حتمی طور کسی چیز کا حکم دینا میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں فقہ کیا ہے؟ یہ کوئی بس یہ نماز صلاۃ زکوٰۃ حج نکاح طلاق بس اتنا ہی فقہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں فقہ ایک بہت بڑا دفتر ہے. ہمارے علماء نماز زکوٰۃ روزہ حج طلاق نکاح سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں. فقہ ایک سمندر ہے. فقہ پڑھنا چاہیے اگر کوئی اہل الحدیث حدیث پر ہی عمل کرے فقہ کو نہ مانے پھر بھی فقہ پڑھنا چاہیے. انسان سیکھتا ہے اسے کچھ. فقہ ایسی نہیں کہ اب اگر کوئی ایک مسئلہ غلط نکلا تو پورا فقہ ہی زمین بلند کر دینا چاہیے. یہ بھی ایک بہت ہی مبالغہ آرائی ہے. فقہ اچھی چیز بھی ہے یہ بھی کتاب و سنت کا نچوڑ ہے لیکن عمل واجب وہ احادیث اور قرآن پر ہی ہے. اگر میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں ائمہ اربعہ اور اہل الحدیث کے فقہ میں کتنا % اختلاف ہے میں کہہ سکتا ہوں فقہ اور حدیث میں صرف 3% اختلاف ہے 97% اتفاق ہے. ہاں پرانے فقہ میں بعض ایسے بھی چیزیں ہیں جو جن پر تجدید کی ضرورت ہے. یعنی زمانہ بدل گئے احکام بدل گئے ان کو نظر ثانی کی ضرورت ہے تاکہ جدید مسائل بھی ان میں آئے. یہ ہے مسح کا. اب چونکہ بغداد جو ہے عراق اس میں موسم سرد رہتا ہے اس کے مقابلے میں حجاز وہاں گرمی ہی زیادہ ہوتی ہے. چونکہ ابو حنیفہ چونکہ بغداد میں ہی تھے بغداد کا خف اور حجاز کا خف بغداد کا جورب اور حجاز کا جورب آپ کو یہ علم ہے اس میں فرق ہے. گرم ملکوں میں بھی بعض لوگ خف پہنتے ہیں لیکن وہ خف بہت پتلا ہوتا ہے مگر سرد ملکوں میں جتنی سردی ہوگی اتنا خف اور موزہ بھی ہونا چاہیے. میرے خیال سے یہ پیغام جہاں جہاں تک پہنچے ہم تمام اللہ کے بندے ہیں تمام چیزوں میں اتفاق ہے تو کیوں ہم آپس میں ہی نفرت کریں. اور میں سمجھتا ہوں میں نے جو مسح کے بارے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی یہ ایک رخصت ہے اور رخصت کے لیے مشقت کی ضرورت ہے. جس طرح میں نے دلیل دی قرآن سے پانی نہ ہونا اور بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہونا رخصت ہے تو اس رخصت میں بھی مشقت ہونی چاہیے. یعنی پانی اتنی سرد ہے موسم اتنا ٹھنڈا ہے پانی جم چکی ہے تو سال بھر کوئی اہل الحدیث میں سے
ان کمپنیوں کے نیلان موضوع پر مسا کر کے سال بھر فائدہ اٹھائے گا، وہ دراصل صحیح نہیں کر رہا ہے۔ رخصت کا مطلب ہی کہ ہمیشگی نہیں، بلکہ اسی وقت تک جب حالات بدلیں گے۔ لہذا جو علماء سوشل میڈیا پر مسا کے بارے میں بہت سے اختلافات کرتے ہیں اور ابھی یہ آج تک حل ہی نہیں ہوا، میں ان علماء سے پوچھوں گا جنہوں نے یہ فرمایا کہ چمڑے کے کھف کے بغیر مسا کرنا جائز ہی نہیں ہے، انہوں نے کتنے لوگوں کو اس کا قائل بنایا؟ کوئی کسی کا قائل نہیں بنایا۔ اور جو کہتے ہیں موضوع پر ہی مسا آئے گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میری جو بات میں نے کی، اگر آپ خف کا شرط لگاتے تو علت بتاؤ۔ اگر آپ خف کی علت یہ بتاتے کہ وہ سردی کو روک رہا ہے، تو میرے پاس علت ہے، ایسا موضع بھی ہے جو خف کے برابر سردی روکنے میں ہو۔ اصل میں سردی روکنا ہے، تو جو موزے موٹے ہو، سردی سے روکتے ہو، سردی اندر نہ جائے، کھولنا مشکل ہے، نکالنا مشکل ہے، سفر ہو، حضر ہو، تو ان میں سردیوں کے دنوں میں مسا کر سکتا ہے۔ اگر نہیں بھی کر سکتا ہے، عزیمت بھی عمل کرے، وہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ رخصت کا نام ہی رخصت ہے، یہ اپنی مرضی پر ہے۔ اب جان بوجھ کے میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جون جولائی کے مہینے میں بھی ایک مشین کے بنے ہوئے ریشم جیسے موزے پر مسا کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اس میں علت ہی نہیں، حکمت ہی نہیں ہے۔ آپ یہ ثابت کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی نے 12 مہینہ مسا کیا۔ آپ یہ ثابت کر ہی نہیں سکتے کہ صحابہ، تمام صحابہ نے 12 ماہ خوب پہنا رکھا تھا اور مسا کیا۔ میں خود رہا وہاں 10 ماہ گرمی ہوتی ہے، وہاں بوٹ کیا چپل تک بھی گرمی ہوتی ہے، اتنا گرم ہوتا ہے وہاں۔ اب یہاں کشمیر ہے یا ہندوستان میں بعض علاقوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے، معمولی سا ٹھنڈ پڑتی ہے، اور کشمیر اور افغانستان یا باقی ملکوں میں شدید، یا لداخ، وہاں تو وہ کسی حد تک اس رخصت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کرنے والے کی مرضی پر ہے۔ رخصت ہے ہی اس کا نام۔ لہذا جو لوگ بیانات دیتے ہیں نہیں خف کے بغیر مسا نہیں کر سکتے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں خف نہیں ہے، لیکن میری ایک بات جس کو میں پھر دوہرا رہا ہوں، میں ان آناب سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ خف کا شرط لگاتے ہیں تو علت بتاؤ۔ اگر آپ کی علت یہ ہے کہ خف سردی کو روکتا ہے، تو میں کہوں گا میں بھی ایسا موزہ پہنوں گا جو خف کے برابر سردی کو روکے گا، تو برابر دونوں آ گئے۔ لہذا مسا کے بارے میں احتیاط ہونا چاہیے۔ سال بھر 6 ماہ 10 ماہ۔ اب یہاں یہ جو مسا ہے، گھر میں بھی مسا کر سکتا ہے انسان، سفر میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے خود فرمایا کہ سفر کے لیے 3 دن 3 رات مسا کی مدت ہے، گھر میں 24 گھنٹے، یعنی ایک فجر میں انسان نے موٹا موزہ لگایا جو صرف سردیوں میں ہی پہنا جائے۔ میں ان تمام علماء سے ادباً گزارش کرتا ہوں، مت دیجیے وہ فتویٰ جو آج کل وہ مشینی ریشم جیسے پتلے موضوع پر مسا کرتے ہیں، اس کے قائل ہے۔ یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے رخصت اسی لیے دی، مسا کی، سردی کی شدت، واپس لگانا اور نکالنا، اس کی شدت، اب اس کی علت آ گئی۔ تو یہ امر تعبدی اور غیر تعبدی کن میں ہم اجتہاد کر سکتے ہیں، کن میں اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں؟ سب سے مضبوط وہی سنت ہے جو قول فعل ثابت ہو۔ اب فقہ کوئی ایسی دفتر نہیں ہے
جس کو سمجھتے بس اس کو زمین ورد کر دو. نہیں، فقہ میں فائدہ بھی ہے. اگر ہم اہل الحدیث عمل کریں گے حدیث پر ہی، مگر فقہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سیکھتے ہیں. میں نے ابن رشد سے بہت کچھ سیکھا کیونکہ وہ فقہ مقارن ہے. تمام ائمہ کے اقوال انہوں نے ڈسکس کیے ہیں، پھر راجح بھی بتایا، ہمارا ذہن کھل گیا. اسی طرح ابن قدامہ کی روضۃ الناظر ہے، ہدایہ ہے، شرح الوقایہ ہے، فتاوی عالمگیری ہے، مدونۃ الکبریٰ ہے. یہ سب فقہ کی کتاب ہے، لیکن حجت تو نہیں ہے. میں نے پہلے ہی کہا احناف اور ہمارے درمیان صرف ایک چھوٹا سا فرق ہے. احناف حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ہم تقلید کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم ان ائمہ کے علم تک نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ علماء ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ آپ دلیل دیتے ہیں نا، لیکن آپ استدلال صحیح نہیں کرتے. فَاسْأَلُوا اور پوچھو اہل الذکر علماء سے، مگر شرط کیا ہے؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے. اگر حنفی علماء فقہ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہدایہ بھی پڑھی، فتاوی عالمگیر بھی پڑھی، بڑے بڑے کتابیں، پھر وہ ان کنتم لا تعلمون میں کہاں گئے؟ یہاں ایک عامی شخص ہے جو معذور ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. تو علماء کے لیے یہ آیت انہی کے خلاف پڑھتی ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے پوچھو، مگر شرط ان کنتم لا تعلمون، اگر تم بے علم ہو. اگر تم احناف کے علماء خود کہتے تم بے علم ہو، تم خود قرار دیتے ہو ہم بے علم ہیں. قرآن کہتے ان کنتم لا تعلمون. لہذا اگر کسی عامی انسان کو خود کوئی مسئلہ حدیث سے پتہ چلا تو فقہ میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، کیونکہ ان کنتم لا تعلمون میں اب وہ شامل نہیں ہے، اس نے جان لیا. اب جو چیز آپ حدیث میں جانیں گے آپ اس آیت کے مفہوم سے نکلتے ہیں. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. بڑے بڑے حنفی علماء ہیں اور یہی آیت پڑھتے ہیں، پھر آپ ممبر پر عالم کیوں ہیں؟ پھر تو آپ بھی عامی ہونا چاہیے. آپ خود کہہ رہے ان کنتم لا تعلمون. لہذا مسح کے بارے میں جو رائے ہے وہی صحیح ہے کہ موزے پر مسح ہوگا، مگر وہ خف کے برابر ہونا چاہیے، اور شدید سردی کی شدت ہونی چاہیے، مجبوری ہونی چاہیے، اور سال بھر مسح کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، نہ کوئی اگر کوئی مشقت نہیں ہے. اور چوتھا ہے یہ عمل کرنے والے کے مرضی پر ہے. اگر کوئی چاہے اتنا ایمان مضبوط ہے 5 دفعہ پیر دھوئے سرد پانی سے تو عزیمت پر اس کی عمل ہے، اجر تو اس کو ہوگا ہی زیادہ. اب کوئی رخصت پر عمل کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، لیکن اب یہاں مسئلہ اگر کوئی انسان مسح کیا ہوا ہے کیا وہ امامت کر سکتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پیر دھوئے ہیں؟ یہ ایک لمبا مسئلہ، آپ ان کو فقہ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن جہاں تک یہ میرا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے، تو یہ پیغام پہنچا دو. یہ پورا لباب ہے، خوب شرط نہیں ہے. اگر آپ نے خوب شرط رکھا ہے تو علت بیان کیجئے. اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ چمڑے اور سردی کو روکتے ہیں تو میرا جواب ہے اگر موزہ بھی ایسا ہے جو کبھی کبھار سردی روکنے میں خوب سے ویڑے بڑا ہوگا. یہ باتیں میں نے عرض کی، تو اس مسیج کو آگے شیئر کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح سلامت رکھے، ہمیں بھی صحیح سلامت رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.